9 ارب کی ایک بات اور یہ 15 ارب تک جانے کے بعد ہم اس ارینا سے نکل آئے ہیں جس کو کہا جا رہا تھا خان صاحب کہ جی یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، یہ کل کرے گا، یہ پرسوں کرے گا، اور حتیٰ کہ الٹیمیٹلی ترسوں تو کر ہی جائے گا یہ ڈیفالٹ۔ اب بلومبرگ کا ذکر ہم نے کل کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ۔ जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कोई लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे पाकिस्तान के ही पॉलिटिशियन पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान हर दिन एक पाकिस्तान में एक नई सिचुएशन पैदा कर देता है और अपने फॉलोअर के थ्रू पाकिस्तान में एक दहशत फैला देता है कि पाकिस्तान जल्द ही डिफॉल्ट कर जाएगा, श्रीलंका जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो आपने सुना कैसे पाकिस्तान का मीडिया भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में बोल रहा है कि पाकिस्तान को अगर डिफॉल्ट हो जाए तो सबसे बड़ा फायदा इमरान खान को ही होगा। और अब आने वाले समय में पाकिस्तान में एक डेला नहीं बचा है कि पाकिस्तान की आवाम को कुछ सर्वाइव कर सके। और कैसे पाकिस्तान की आवाम की महंगाई से आज चीखें निकल रही है, और कैसे पाकिस्तान के पोर्टों पे इस डिबेट में आप देखोगे सीधा डिस्कशन किया गया। पाकिस्तान में बिना पेमेंट के पोर्टों पे जहाज खड़े हैं, जो पाकिस्तान के आम आवाम को यूज होने वाली चीजें हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत से खरीदी नहीं जा रही है। तो ये एक बहुत ही लचर व्यवस्था पाकिस्तान की हुकूमत की हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दावा था कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन का शिकार है, कोई इनको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है, कोई इन पर इतबार करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनकी इमदाद करने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्कुल स्टेटेड पोजीशन थी पीटीआई की, इमरान खान समेत, और बड़ा हलक फाड़ फाड़ के वो कहते थे। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके नतीजे में 9 अरब डॉलर की कमिटमेंट्स आ गई हैं, और बाकी दोस्त ममालिक जो हैं, आप देखें सऊदी अरब अलोन, उन्होंने कहा कि हम अपना डिपॉजिट और सरमायाकारी 15 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। अभी इसमें चीन ने 2 दफ़ा ऐलान कर दिया है, $100 मिलियन पहले था, 100 फिर कर दिया, अमेरिका ने 100 पहले किया था, 100 और कर दिया। ये सब हम देख रहे हैं। दैट मीन्स कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट है। पहली बात तो ये है। दूसरी थी मैशत, कि मैशत का खान साहब ने कहा बेड़ा गर्क हो गया है, मजीद बेड़ा गर्क हो रहा है, तबाही आ रही है, सब कुछ लूट के ले जाएंगे। उसके बारे में आपने इसहाक डार का हवाला दे दिया है। जब ये सारे पैसे आ जाएंगे, हम परेशान थे 16 अरब डॉलर किसी तरह से इकट्ठा करने के, जिसमें हमारी अपनी टैक्स कलेक्शन भी शामिल है और इंटरनेशनल जो असिस्टेंट आएगी वो भी शामिल है। 9 अरब की एक बात और ये 15 अरब तक जाने के बाद हम उस अरीना से निकल आए हैं जिसको कहा जा रहा था खान साहब कि जी ये श्रीलंका बनने जा रहा है, ये डिफॉल्ट करने जा रहा है, ये कल करेगा, ये परसों करेगा, और हत्ता के अल्टीमेटली तरसों तो कर ही जाएगा ये डिफॉल्ट। अब ब्लूमबर्ग का जिक्र हमने कल कर दिया था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। तो मैशत ठीक बिल्कुल नहीं हुई है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ, लेकिन मैशत उतनी तबाही से भी दो चार नहीं है जिसकी तरफ खान साहब हर अपने खिताब से में इशारा करते थे। ठीक है। Having said that, जो एक बात यहाँ करना बहुत जरूरी है वो ये कि खान साहब और उनकी टीम ये कह रही है कि भीख मांगने गए बाहर, भीख मांगने गए हैं। उनके 2 बड़े कारनामे हैं। एक ये कि उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया, लाहौर में है, पेशावर में है, कराची में बन रहा है। ये काहे से बना है? ये भीख नहीं है। पैसे मांगे ना आपने जाके लोगों से। आप जरा थोड़ा सा गिरेबान में मुंह डालना जरूर चाहिए। और पाकिस्तान के लोगों के लिए पैसे मांगना कोई भीख नहीं है। किसने नहीं मांगे? इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी ये नहीं गए थे लेने पैसे? नहीं, वो बाजवा साहब को भेज देते थे इसलिए। एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो एक ये भीख की मंत्रा जो है ये बंद होनी चाहिए और अपने गिरेबान में मुंह जरूर डालना चाहिए। अभी तो फॉरेन फंडिंग की बात नहीं की मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता बहुत सारी चीजों को मिक्सअप करना। ठीक है। आपने शोर मचाया, चोर चोर, डाकू 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 डाकू, निकला कौन चोर और डाकू? साबित करें ना, देखें ना, आपको साबित तो करना पड़ता है ना। जितने मुकदमे आपने उनके खिलाफ बनाए थे उनमें से एक मुकदमे में अब तक आप साबित नहीं कर सके कि वो चोर थे, डाकू थे, या एक पैसा आपने उनसे रिकवर किया। ठीक है। नवाज शरीफ जैसे बंदे की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है जस्ट बिकॉज वो अकामा पे अपने बेटे से उन्होंने रिसीवेबल तनख्वाह लेनी थी जो ली नहीं थी। यही हुआ ना। तो इसलिए इस करप्शन के हवाले से भी अब बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, इसलिए कि गोगी ने क्या किया, उसके शौहर ने क्या किया, और मैं घरों तक जाने का कायल नहीं हूँ इसलिए कि हम माओ बेटियों बहनों वाले हैं, लेकिन ये करतूतें सारी अब सामने हैं, उसके हवाले सामने हैं, उसके सबूत सामने हैं।
تو اس لیے میرے خیال سے دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 3 انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں. صحیح. اچھا بخاری صاحب یہ تو مطلب اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اچھی چیز ہے, لیکن پھر اب کچھ اچھی چیزوں کے اندر بھی آپ کے کچھ کنسرنز جو ہیں وہ اٹھتے ہیں. تو وہ 2-3 میرے کنسرنز بھی ہیں, وہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتی ہوں. ایک تو میرا کنسرن یہ ہے کہ یہ جو پیسہ آیا ہے یہ فلڈ ریلیف کی مد میں آیا, سیلاب کی وجہ سے یہ دنیا نے ہماری جو امداد ہے وہ کی ہے. پھر ایک کنسرن یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا, کیونکہ وہ معیشت کے ایکسپرٹ ہیں, کہ $1 ارب جو ہے وہ ہمیں 4 ہفتے کی سپورٹ دیتا ہے. تو یہ جو تمام امداد آئی ہے اس سے ہم اپنا ریونیو تو نہیں جنریٹ کر رہے. یہ امداد ہم کچھ عرصہ لے کر چلیں گے, کچھ عرصے کی سپورٹ بنے گی, اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے میرے دل میں بہت قدر ہے, اس لیے کہ وہ کمپیٹنٹ آدمی ہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں, نہ کوئی کوشچن کر سکتا ہے اس کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ تھوڑے سے زخم خوردہ ہے. ان کے اوپر مسلط کرنا اسحاق ڈار صاحب کو, یہ ان کا گریوانس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس مشکل وقت سے اس نے گھسیٹ کے نکالا تھا پاکستان کو, اس کا یہ ایوارڈ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ملا. اسحاق ڈار کو لانا ہی تھا نواز شریف صاحب نے, یہ سب کو پتا تھا. جب تک ان کا عدالت کا معاملہ سیٹل ہونا تھا اس کے فوراً بعد انہوں نے آنا تھا. یہ خود بھی وہ اعلان کر چکے تھے, لیکن یہ ان کا گریوانس ہے. ٹھیک ہے, نہیں تو یہ بات وہ گریوانس میں کر رہے ہیں یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر ہم $10 بلین سے $4 بلین پہ آ گئے ہیں. تو سپورٹ آپ کو پیسہ جو ہے کچھ عرصے کے لیے دیتا ہے جب تک کہ آپ خود اپنا ریونیو جنریٹ نہ کریں. تھوڑی سی گفتگو مزید بڑھ جائے گی. وہ 14 سے یا 10 سے 4 ارب پر آئے کیوں ہیں یہ کوئی نہیں بتاتا. کیا گھر لے گئے, اپنی جیب میں ڈال لیا, اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا, پیمنٹس کی ہیں, بالکل کی ہے نا, بانڈز کی پیمنٹس کی ہیں. بخاری صاحب وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں, جو آپ کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ دیکھو جی 4 رہ گئے نے جناب, پتہ نہیں کتنے لے گئے نے, کہیں نہیں لے گئے. وہ بانڈز کی پیمنٹ انہوں نے کی ہے 5 بلین کے قریب. اور یہ جو آ رہے ہیں یہ اس کو بھی میک اپ کریں گے. آپ کو چاہیے ڈالر, پیسے, روپیے آپ کے پاس بہت ہے. اچھا دیکھیں نا, خزانہ تو ہر سال بھرتا ہے نا, ٹیکس کلیکشن بھی ہر سال ہوتی ہے, تو ریونیوز کا ایک اپنا سسٹم بھی تو ہے نا, وہ صرف ان آنے والے ڈالرز کے اوپر تو نہیں ہے. تو مشکل ہے, حالات مشکل تھے, تھوڑا سا ریلیف مل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشن اگر ان کو مل گیا تو باقی وہ سیل تھرو کر لیں گے. اگر فرض کریں کل الیکشن ہو گئے ہیں, عمران خان صاحب جیت گئے, ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال سے وہ کیا کریں گے, پلے سے ڈالیں گے؟ ہاں صحیح ہے, اور چاہیے تو ہوگی نا رقم, کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی آپ کو بنانی پڑے گی, کوئی نہ کوئی میکینزم آپ کو بنانا پڑے گا جس سے ڈوبی ہوئی اکانومی جو ہے وہ سرفیس کرے. اچھا بخاری صاحب, اب میں مین مدعے کی طرف آنا چاہتی ہوں. عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بچ گئے ڈیفالٹ سے, بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن ہماری زندگیوں کے اوپر کیا فرق پڑا ہے؟ IMF سے ہم ابھی نہیں نکل سکتے, اور اگر ہم IMF کے پروگرام سے نہیں نکل سکتے تو پھر مہنگائی جو ہے وہ انچلی بڑھے گی. ہمیں کہا جا رہا ہے بار بار پیٹرولیم کے اوپر لیوی کی مد کے اندر جو ہے وہ 855 ارب روپے کو پورا کیا جائے, تو پھر جون تک, تو آنے والے دنوں میں تو پھر مہنگائی بڑھے گی نا. تو عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے آپ ڈیفالٹ سے بچ گئے, لیکن ہمارا بھی کوئی بندوبست کریں, ہمیں بھی کچھ بتائیں, ہمارے لیے کچھ خبر ہے. آپ کا سوال ہے, جواب کی مجھے اجازت دیجیے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو وہ مہنگائی ہوتی ہے جو انیویٹیبل ہوتی ہے, جو آپ کے پالیسی کے اعتبار سے لوگوں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. کچھ جو ہے وہ تخلیق کی جاتی ہے, اس کو پیدا کیا جاتا ہے. یہ آٹے کا شور ہے نا سارے ملک میں, ہے نا. بلوچستان میں ایک جان گئی, ایک جان KPK میں چلی گئی ہے, لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, بڑی بڑی لائنیں ہیں. 2 صوبے پیدا کرتے ہیں گندم جس سے ملک چلتا تھا, ایک پنجاب اور دوسرا KPK. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ صحیح. آپ کو پتہ ہے سپلائی چین کو توڑنے کا جرم کتنا بڑا جرم ہے؟ کیا ہوا جب پریشر بڑھا تو کل انہوں نے وہ کوٹا جو روکا ہوا تھا وہ ریلیز کر دیا, کریش کر گئی مارکیٹ. گندم کی قیمت 400 سے 600 روپے کم ہو گئی, اور آٹا جو ہے وہ 20 روپے سستا ہو گیا ہے. کس کا قصور نکلا؟ بخاری صاحب جس کا بھی قصور نکلا, میرا سوال وہی کا وہی, عوام کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ہم مجرم آئیڈینٹیفائی کر لیں, پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر دشنام ترازی کر لیں گے. تو میں آپ کو بالکل ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سپلائی چین نہ توڑی جاتی, پنجاب ہولڈنگ کی طرف نہ جاتا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جن کے پاس جو کچھ تھا کس کے ٹرک پکڑے گئے افغانستان جاتے ہوئے؟ صحیح. There we are. That is most unfortunate part. KPK. جب یہ سب کچھ ہوگا تو عوام کے اوپر بوجھ پڑے گا. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بوجھ تو ہے ہی نہیں, عوام تو بڑی خوش ہے. بالکل خوش نہیں ہے. عوام کو نہیں فرق پڑتا کہ آپ کو $9 ارب مل رہے ہیں یا $19 ارب مل رہے ہیں.
ان کو فرق پڑتا ہے اس سے کہ ان کی تنخواہ میں ان کا گزارا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, ان کو ضرورت کی چیزیں مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں. ٹھیک, یہ بات درست ہے نا؟ صحیح ہے. اس طرف کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, بالکل زیرو ہے. یہ پورٹس پہ جو ہمارا سامان پڑا ہوا ہے دینے کے لیے آپ پیسے کو نہیں حیرت ہوگی, مرغی کی بات تو ہم کر چکے ہیں نا بڑی تفصیل کے ساتھ. ابھی اس طرح کے ایک اور کرائسس آنے والا, دالوں کا ایڈوانس بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. ویجیٹیرین بھی نہیں ہو سکتے؟ نہیں, اس لیے کہ وہاں دالیں آ کے لینڈ ہو کے ریلیز کے لیے پڑی ہیں, آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے پیمنٹ کرنے کے لیے. آپ کی دالوں کا کرائسس رمضان میں آپ کو برباد کر دے گا اگر بر وقت فیصلے نہ کیے گئے. یہ میں آج کے دن یاد رکھیے گا کہ میں نے کہا تھا کہ دالوں کے ساتھ بھی یہ کھلواڑ ہوگا اگر ہم نے تاخیر کی فیصلوں میں. تو ہیونگ سیڈ آل دیٹ, غریب آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے اس وقت. شاید حکومت کی پرائرٹی بھی یہ نہیں ہے. وہ بڑے مسائل حل کر رہے ہیں, سیاسی طور پہ ڈھینگا مشتی چل رہی ہے, حکومت انوالو ہے نا اس میں, اس کے لیے ٹائم ہے. انٹرنیشنل جا کے ڈالر اکٹھے کرنے اس کے لیے بھی ٹائم ہے. الیکشن آنے والے ہیں, میرے خیال میں آپ کی طرف سے کوئی سجیشن ہونی چاہیے کہ کیا منہ دکھانا ہے. میرے خیال سے اسٹریٹجی یہ ہے, عوام کے مسائل پرائرٹی میں نہیں ہے, یہ تو میرے خیال سے اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ تاثر قائم کیا جائے کہ جو کرائسس پاکستان کے عوام فیس کر رہے ہیں یہ اس 4 سال کی کارکردگی کا نتیجہ ہے, اور جب الیکشن قریب آئیں گے تو اس سے پہلے ایسے ریلیف دیے جائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ بھی